صحیح بات ہے، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی پتا نہیں ٹوٹ سکتا اللہ کے اذن اور اس کی مرضی کے بغیر۔ کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو صرف میرے مالک کی طرف سے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو حقیقت میں ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک، جن کا یہ کورس پورا ہوا۔ کوئی آپ میں سے خود اپنی رول کا لگا کے بتا سکتا ہے کہ میں نے ایک کلاس بھی نہیں چھوڑی؟ چلیے اس سیشن کی آج 79th کلاس ہے۔ سیدھا سیدھا آپ ویکلی گن لیں تو کتنے ہفتے ہوتے ہیں ایک سال میں؟ اس کو حساب لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، آپ مسجد جو لوگ ون لکھ رہے ہیں، ان کی ایک بھی کلاس نہیں چھٹی۔ مبارک دیں سارے ان کو۔ قیامت کا دن ہوگا اور وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ کچھ چہرے اس دن بہت مطمئن ہوں گے۔ کس بات پہ؟ کہ جو کوششیں انہوں نے کی تھی نا، اس پہ راضی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کیا خوبصورت آیت دماغ میں اللہ نے ڈال دی۔ یعنی کوششوں پہ راضی ہوں گے کہ اللہ یہ جو زندگی کی چھوٹی موٹی کوششیں تھی، ذرا آپ اور میں سوچیں، ہمیں یہ آنے میں مشکل ہوتی ہے نا، ہائے بڑی مشکل، ادھر بیٹھنے میں مشکل ہوتی ہے، کچھ نہ پوچھو، ہائے 3 گھنٹے بہت لمبے۔ سوچیں نا، ہم کوئی بھی کوشش کرتے ہیں تو آج ہم اس کے اوپر کبھی پریشان ہونا تو اس آیت کو اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا، قیامت کے دن آپ نے اسی پہ رش کرنا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ کچھ چہرے اس دن اسمائلی ہوں گے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں ہائے ہنسنا ہی بھول گئے، قرآن کلاسوں میں آ گئے ہیں، اتنی ذمہ داریاں، ہائے انصار اللہ بنے، اب اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا زندگی میں مشکلات ہی آ گئی ہیں۔ ایسے لگتا ہے ساری مشکلات اس کے بعد ہی شروع ہوئی ہیں۔ حالانکہ غیب کے پردے میں جھانک کر دیکھے تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ کتنا کچھ تھا جو اللہ نے ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ہم سے روک دیا۔ سوال کریں خود سے کہ اگر قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے کہ وہ فلاں دن کی کلاس لینے کی وجہ سے تمہارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، کتنا شکر کریں گے اس کلاس کا، کلاس والوں کا، بلانے والوں کا، پڑھنے پڑھانے والوں کا۔ آج غیب کے پردے میں جب یہ چیزیں چھپی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو میں اللہ کے رستے کی انصار تھی نا، انصار اللہ تھی میں، تو اس کی وجہ سے فلاں دن برف پہ تمہارا قدم پھسلتے پھسلتے بچ گیا، کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ میرے رستے میں استقامت سے جمی ہوئی ہے، میں اس کو بھی نہ گرنے دوں۔ اب آپ کہتے ہیں ہائے کبھی ایسا ہوتا تو بڑا مزہ آتا، تو یقین رکھیے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ضائع کرتا ہے اجر؟ سچ بتائیے، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ تو قدردان ہے۔ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں یا ہم ان کے لیے کیا فیلنگز رکھتے ہیں، اس سے تو کچھ چھپا ہی نہیں، علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے اندر کے چھپے خیالات اور ان باتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا آپ کا میرا تعلق اس مالک کے ساتھ ہے کہ جو ایک ذرا سی چبھن، کمر میں درد، کوئی ہڈی کا درد، کوئی ایک آپ کے سر میں درد، کوئی اس کے رستے میں ایک قدم، قرآن کیا کہتا ہے، مجھے سورۃ توبہ کی آیت یاد آ رہی ہے کہ تم ایک قدم بھی جو اس کے راستے میں رکھتے ہو، تم چلے کسی وادی کو پار کیا، کسی جنگل میں گئے، الا کتب لہ الاجر، اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آئیے ذرا کلاس کا تعارف لے کے دیکھتے ہیں کہ لولو والمرجان تھی کیا، اور ہمارے گیسٹ جو بھی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یا بعد میں سنیں گے، انشاءاللہ یہ والا لیکچر آپ کو بعد میں یوٹیوب اور فیس بک پہ بھی مل جائے گا، جتنا اس کو شیئر کر سکیں کر دیجیے گا، کیونکہ جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہمارے دکھوں، ہماری بیماریوں، ہماری تکلیفوں، ہمارے صدموں کا علاج کدھر ہے، تو وہ کبھی نہ چھوڑیں۔ لیکن ہم انہی چیزوں میں پڑھ کر اس قرآن سے، اس کتاب سے پیچھے ہیں۔ تو آئیے اس کا آج کی کلاس کا ڈے وغیرہ نوٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللؤلؤ والمرجان۔ سیمسٹر 2 کی آج کلاس 79، اور تشکر، عاجزی اور اللہ پہ نظریں لگاتے ہوئے کہوں گی کہ یہ اس کورس کی آخری کلاس ہے۔ ہم نے اس کو 2 سیمسٹرز میں کیا ہے، اور یہ تو سیمسٹر 2 ہے ابھی۔ اب جب پہلا سیمسٹر پورا ہوا تھا تو اس وقت جو ہم نے اچیومنٹ کی تھی، اس دن بھی ہمیں یہ احساس تھا کہ یہ سارا سفر طے کیسے ہو گیا۔ ابھی آپ کو ٹائم لائن دکھائی ایڈمنس نے کہ ہم نے اس میں کیا کچھ کیا، تو یقین آتا ہے اتنی بکس پڑھ لی،
79 جیمز آپ نے شیئر کیے دوسروں کے ساتھ، اور ہر دن تقریباً 3 سے 4 میں کوشش کرتی تھی، اور بعد میں تو کئی دفعہ زیادہ بھی ہوئیں، جو ہماری حکمت کی باتیں، تدبر، غور و فکر، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے اس میں پوائنٹ لرن کیے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج صبح کا ایک اپنا آبزرویشن یا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ بخاری کی کلاس لیتی ہوں میں جوہر آباد کے ساتھ لائیو، تو عام طور پہ اس کا ٹائم 8 بجے سے 9 بجے میرا ہوتا ہے۔ تو آج میرا کچھ جلدی کا کچھ ادھر بھی کمٹمنٹ تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں پچھلا مجھے دے دیجئے، جیسے کبھی ہم کر لیتے ہیں سبھی۔ تو میں نے کہا مجھے اب 7 سے 9 کا دے دیجئے، میں نماز کے فوراً بعد لے لوں گی آپ کو۔ تو جب میں نے روم کو جوائن کیا نا، تو ادھر کچھ چل رہا تھا، پھر میں سننے لگی۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ ان کا تو ایک سیشن چل رہا ہے ابھی، کیونکہ میں نے اسکیجول بدلا ہے، ابھی ان کی تو فائل چل رہی ہوگی۔ میں نے سننا شروع کر دیا۔ اچھا، جب میں سن رہی تو میں نے آج ان کو کہا ہے ویسے کہ آج کی آڈیو مجھے بھیجیں اور میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ یقین کیجئے کہ جب میں نے سنا تو وَادُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ والی آیت چل رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا یہ ان کا خلاصہ قرآن ہے، تو 14ویں پارے کا لاسٹ رب ہے، پارہ بھی ختم ہو رہا ہے، سورت بھی پوری ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جو میں اس میں باتیں سن رہی، میں بھی سن ہی رہی تھی نا، میں لسنر تھی۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر تو میری آئی ڈی نہیں دیکھی، جب 4 5 2 3 منٹ گزرے، انہوں نے فوراً بیچ میں بریک کر کے ایڈمن سے مائک پہ فوراً کہہ دیا ہم اس کا باقی سب بعد میں دیکھیں گے، ہماری استاذہ ہمارے ساتھ ہم بخاری لیں گے۔ میں نے فوراً وہی مائک کے اوپر کہا، میں نے کہا نہیں کنٹینیو کریں اس کو، کیونکہ میں بیچ میں آئی، لیکن وہ اتنا ٹیمپو اس کا بنا ہوا تھا، اور اس کا موضوع کیا تھا آپ سنیے گا، واللہ اگر آپ کو وہ مل جائے، اور آپ میں جو اینن والے ہیں آج کی کلاس کا وہ، اور وہ مجھے پتہ چلا کہ دعوت، وہ داعی دین بننے کے طریقوں والا کوئی سیشن تھا، وہ تفسیر سیشن نہیں تھا۔ بچوں سے کیسے بات کرنی ہے، دعوت کیسے دے، اور جو وہ پورا پروسیس تھا نا کہ میاں صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو اس سے 3 دن پہلے ان سے اپوائنٹمنٹ لیں، اور پہلے ان کو وقت بھی سسپینس دیں، اور پھر چائے کا کپ پہ ان کو بلائیں، اور بعد میں پھر ان کی کوئی بات کریں۔ آپ میں سے بھی جنہوں نے سنی ہوگی ان کو یقیناً یاد آ جائے گی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ تربیت ہے، جو قرآن سبیل الجنہ پڑھے بغیر ہمارے پاس آتے ہیں، وہ تو بیچارے، میں کہتی ہوں کہ اللہ ان پہ رحم کرے، جذباتیت کا پوٹلا ہوتے ہیں۔ میں جاتی ہوں، مجھے اب بندوں کو پڑھنا بھی آ گیا، کتابیں تو کم پڑھنی آتی ہیں، انسانوں کو زیادہ پڑھتی ہوں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو دل پڑھے جاندے تو سارے ہی پڑھے جاندے۔ جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بھی کبھی کبھی اٹھتا ہے نا، اور اللہ کے لیے بھی کئی دفعہ لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں آتی ہیں، تو سبھی پکڑے جاتے کہ تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو، اور اللہ کا میں نے لفظ بولا ہے تو دل کی تکلیف کے ساتھ کہوں گی کہ انسانوں کی اکثریت اللہ سے ناراض ہے۔ اللہ نے کیا ناراض ہونا ہے ہم سے، ہم ہی اللہ سے بڑے ناراض ہیں کہ میرے سے یہ کیا کیوں، وائے می مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا، میری شادی ادھر کیوں نہ ہوئی، مجھے صحت کیوں نہ دی، میں اتنی بیمار کیوں رہتی ہوں، میرے گھر والے اتنا کوآپریٹ کیوں نہیں کرتے، کسی اور کو دیکھتے ہیں تو جلتے کڑتے رہتے ہیں۔ تو آج اس چیز کے ساتھ اپنا دل باندھیں، نہ میں نے اللہ سے ناراض ہونا، نہ میں نے بندوں سے ناراض ہونا۔ تو بہرحال وہ قصہ مختصر میں نے اس کو کنٹینیو کروا دیا، پھر میں نے کہا پورا ہونے تک میں ساتھ رہوں، تو مجھے موقع ملا آج سننے کا، تو میں نے سوچا کہ واقعی پھر نور الا نور کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ایک ٹھہراؤ آتا ہے، اور جیسے اب یہ مائک پہ جو ساتھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اس مائکس پہ آنے کے لیے یہ ایک کراو ہے، ناروے کا کراو، اور انگلش کی زبان کی، یعنی یہ پری ریکویزٹ ہے کہ آپ نے سبیل الجنہ اور نور الا نور کیا ہو۔ بچے کی طرح انگلی پکڑ کے سکھاتے ہیں، مجھے آج بھی وہ یاد ہے سیشن نور الا نور کے، چلنا کیسے ہے، آپ کو بھول گئے ہوں گے تو پتہ نہیں، ادھر ہی زیادہ ہوئے میں، چلنا کیسے ہے، بال کیسے، اور بولنا بھی سکھایا اور چپ رہنا بھی سکھایا۔ اور آپ دیکھیں تربیت کے مراحل سے گزرے بغیر کئی دفعہ لوگ ٹیچرز بن جاتے ہیں، کبھی آواز میں وہ ان کی وہ تھرل نہیں جاتی، وہ بے قاعدگی نہیں جاتی، یہ کر کے بھی ہو جائے ٹھیک تو بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اب یہ آج انشاءاللہ ایک لمبی لسٹ ہے کورسز کی اناؤنس ہوگی، جو پورے سال کی چیزیں ہماری آگے آنی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ہی پکڑ کے کہہ دیں گے اچھا آپ مائک پہ آ جائیں، آپ یہ گروپ لے لیجئے، آپ ایڈمن بن جائیں، آپ تجوید پڑھا لیں؟ ایک ایک چیز کے اوپر پکڑ کے ان کو سکھانا ہے، اب سے لے کے رمضان کے آخر تقریباً 2 ڈھائی ماہ تو ہوں گے نا، جنہوں نے بھی ان کورسز میں ایز ایڈمن آنا ہے، ان کو جیسے مانجتے ہیں نا رگڑائی کرنے لے، اس طرح مانجیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
اور تربیت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو 13 سال تک صرف تربیت کی بھٹیوں میں سے گزارا تھا، اور پھر ان کو تلواریں کب پکڑی تھی؟ جب مدینہ میں آ گئے تھے۔ اگر تربیت کے بغیر مکہ میں ہی وہ جہاد کرتے نا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ آتے۔ سیم تھنگ آج میں اپنے سمیت سب سے کہوں گی کہ جو قرآن کے سارے سفروں سے گزر چکے، مثلا دورہ قرآن پہلے آپ نے کر لیا، قرآن کی کرنیں کیا، پھر آپ نے پہلے ہم پھر قرآن کی کرنیں کراتے ہیں، پھر سبیل الجنہ کراتے ہیں، نہیں سوری، قرآن کی کرنیں جگہوں میں شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بلیسڈ رمضان آ جاتا ہے رمضان سے پہلے، پھر اس کے بعد زاد الخیر آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دورہ قرآن کرتے ہیں، پھر سبیل الجنہ کریں گے۔ یعنی میں آپ کو یہ 5 انگلیوں پہ بتا رہی ہوں کہ آپ کہتے ہیں ویئر ڈو آئی شوڈ اسٹارٹ، میری فرینڈس کو میں کیا کہوں؟ تو طریقہ ہر جگہ کا یہی ہے، پہلے رینڈم لیکچرز، لوگ اس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، خواہش جاتی ہے، دل میں آتا ہے، پھر ہم وہاں قرآن کی کرنے شروع کراتے ہیں۔ الحمدللہ 16 کلاسیں ہیں، وہ بھی دل کو بدلنے والی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہی رمضان قریب آ جاتا ہے تو بلیسڈ رمضان، پھر بالکل اور قریب آ جاتا ہے شعبان کا آخر، تو پھر وہاں زاد الخیر، اور پھر اس سال کا دورہ قرآن۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو مٹی زرخیز ہے ساقی، وہ دل کی مٹی کو ایسے گلاتا ہے کہ پھر اس میں طلب آتی ہے، فوراً اسی دورہ قرآن سے پہلے ہی وہ سبیل الجنہ کو سائن اپ کر لیتے ہیں۔ پھر سبیل الجنہ کیا، وہ قرآن میں ایک بندے کو کہاں لے جاتا ہے، پھر نور علی نور، پھر حکمت بالغہ، پھر حجت بالغہ، اور اس کے بعد یہ لیول ہے آپ لوگوں کا جس کو آپ لولو مرجان کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ آج کی کلاس کے اینڈ پہ آپ کو بتائیں گے، آپ نے خوشی سے اچھل جانا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ہمارے نور قرآن کا سلیبس میں نے 4 انگلیوں میں بتا دیا آپ کو۔ ابھی میں یہاں آنے سے پہلے کہیں گئی، پبلک پلیس تھی، کوئی بھی کسی بھی ذاتی کام پہ تھی، تو جہاں میں لائن میں لگی ہوئی تھی وہاں کوئی اور سسٹر بھی تھی، اور بھی تھے، 1 سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے یہ دیسی ہیں۔ ہم جتنے مرضی حال حلیے میں ایک جیسے ہی لگے، لیکن میرے لائف سائڈ پہ ایک سسٹر تھی، تو میں نے ان کو دیکھ اسلام کی، تو شاید ان کے ہیڈ فون لگا ہوگا، انہوں نے نہیں جواب دیا، میں نے ایک بار پھر کی، پھر بعد میں تھوڑی دیر بعد نظریں ملی، تو پھر میں نے ان سے پوچھا، ایسی بات شروع کی نا، ویئر آر یو فرام؟ کہتی پاکستان۔ میں نے کہا میں نے اسی لیے آپ کو سلام کی تھی۔ کہتی ہو سوری میں نے نہیں سنا نا۔ تو خیر ان سے تھوڑی سی لیک ہوئی، اندر گئی، تو جو سسٹر تھی اتفاق دیکھے جو میری ہیلپ کر رہی تھی کسی معاملے میں، وہ بھی پاکستانی مسلم تھی۔ میں نے کہا یو فرام پاکستان؟ کہتی یس۔ تو میں کہا پھر اردو بولو، پھر پنجابی، انگلش کیوں میں اس کو مشکل میں کیوں ڈالوں، اور نوشک بول کے تو مجھے مشکل میں کیوں ڈالوں؟ تو خیر میں نے میں کہیں جا کے یہ نہیں کہتی کہ میں ٹیچر ہوں یا میں کون ہوں، پھر باتوں میں کہ آپ کہاں رہتی ہیں، اس نے کہا ایسے کر کرا کے، میں نے کہا میں بھی ادھر، میں نے کہا ادھر ایک اسکول ہے، آپ نے کبھی اس کے بارے میں سنا؟ نور القرآن۔ کہتی ہاں میری امی جانتی ہوں گی، وہ پھر اس کو پتا تھا ادھر کھیوی کے پیچھے ہے جو، میں نے کہا ہاں وہ والی جگہ، اچھا نا۔ تو پھر قصہ مختصر میں نے انہیں کہا کہ آپ نے قرآن پڑھ، میں نے کہا آپ آئیے نا، کہتی میں نے قرآن پڑھ لیا ہوا ہے، یعنی مجھے اس کی ادائیں اتنی ابھی بھی یاد آ رہی ہیں، اور میرا دل کر رہا ہے کہ وہ کون نئی صدا پہ مر جائے۔ میں نے اسے کہا آپ آئیے نا، کہتی نہیں میں نے قرآن پڑھ لیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، کہتی نہیں وہ میرے گھر والے ساروں نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا ناظرہ پڑھا ہے، ترجمے سے پڑھا ہے؟ کہتی جی جی ترجمے سے پڑھا ہے۔ تو پھر میں نے اس سے، پھر میں نے کہا شاید بیچاری وہ ناظرہ سے، میں نے کہا نہیں وہ جو نور قرآن والے ہیں نا وہ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں۔ کہتی ہم سارے پڑھ چکے ہیں۔ اس نے نا ایسے میری جان ایسے ہاتھ کر کے کہتے ہمارا سارا خاندان قرآن پڑھ چکا ہے۔ اب میرے جیسا بے چین بندہ وہ تھوڑی دیر چپ کر کے میں پھر بیٹھی، تو پھر میں نے کہا وہ کھانا کھاتے ہیں نا تو پھر ہر وقت ہی کھانا پڑتا ہے، تو جسم کے کھانے کی ہر وقت ضرورت ہے، تو روح کے کھانے کی بھی، روح کے لیے قرآن، بیچاری میں یعنی وہ کہے گی کہ آئندہ تو میرے پاس نہ آنا۔ تو بہرحال قصہ محسن مجھے اس پہ اتنا ہے کہ ہماری میجورٹی 80% 10-12 سال کی عمر میں قرآن پڑھ کے کہتی ہم پڑھ چکے۔ اس کا انداز بڑا پیارا تھا، میں نے تو بڑے بھونڈے طریقے میں بتایا، کہتی ہم پڑھ چکے ہیں، ایسے جیسے بچے کھا چکے، فادی فاڈی فاڈی، کھا لیا پی لیا بس ختم، اب اور نہیں کھانا۔ تو ایسے لوگوں تک کون پہنچے گا؟ ایسے ہی دلوں میں آتا ہے بیج، پھر باتوں باتوں میں کبھی کھول کے یوٹیوب دکھا، آپ نے پھر جب میں نے اسے کہا نا نور قرآن چینل ہے، جی 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 میں کھولوں گی، پھر مجھے بے چینی تھی، پھر میں نے اپنے پہ کھول لیا، میں نے کہا یہ دیکھیں آپ کھولیں گی نا، اب بات ایک دم بھی نہیں کرنی ہوتی، ظاہر ہے بیچ بیچ میں، آج ہی صبح میں وہ حکمت اللہ سیشن سن کے گئی ہوئی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک کا،
پھر میں نے اپنے میں کھول لیا، تو میں نے کہا اس میں ہے وہ ٹیچر، میں نے کہا بڑی سیدھی-سیدھی باتیں کرتی ہیں، وہ اتنا کوئی نہیں پڑھاتی مشکل ان کو مطلب اب اس کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی اس کو آتا کچھ نہیں، لیکن میں نے اس کو نہ کسی بھی طرح نہ راستہ دکھا دیا۔ پھر میں نے نا کھولا تو ساتھ ہی شبان کا لیکچر جو کل پرسوں ہی آیا نا، میں نے کہا یہ دیکھیں وہ شبان کا بھی بتاتی ہیں، اس پہ اس کے ذرا کان کھڑے ہوئے۔ کہتی اچھا اب میں کھولوں گی جا کے، لیکن اس نے میرے سامنے ویسے کھولا کوئی نہیں، وہ ینگ تھی لڑکی دوسری جو میرے ساتھ والی تھی نا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تڑپ لے کے نکلنا قرآن پڑھنے کے بعد، یہ سارے مراحل کے بعد جو میں نے آپ کو انگلیوں پہ ساتھ گنائے ہیں، پھر بندے کو تڑپ لگ جاتی ہے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت پہ رکھنا اور مجھے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہداتم مختدین۔ تو یہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ ڈے 79 ہے، منڈے 26 جنوری 2026۔ آج آخری ڈیٹ ہے، پہلی ڈیٹ ایڈمنس کو یاد ہوگی یہ سفر کتنے دنوں میں پورا ہوا، بیچ میں ظاہر ہے چھٹیاں بھی آتی ہیں کچھ ویک کی، رمضان کی اور اس طرح، اور آج کی یہ ہماری کلاس آن سائٹ ناروے سے ہو رہی ہے۔ اگر ایڈمنس کو یاد ہے کہ پہلی کلاس اس کی کہاں ہوئی تھی تو وہ بھی بتا دیں تاکہ بتا دوں کہاں پہ سے شروع اور کہاں پہ پورا ہوا۔ اور اس کے راستے میں تو مجھے یاد ہے کہ اس پورے سال میں ظاہر ہے پیرس میں بھی کلاسیں ہوئی، اب یو کے میں 3 کلاسز ہماری یو کے میں ہوئی، جس میں ایک لنڈن سے ہوئی، ایک اولڈم سے ہوئی اور ایک مینچسٹر سے ہوئی، 3 کلاسیں یو ایس اے سے شروع ہوا تھا، چلے یہ بھی گواہی آ گئی بھائی۔ اٹلانٹا سے یہ سفر شروع ہو کے بیچ میں پاکستان، سعودی عرب، پچھلے سال رمضان سے پہلے ہم ادھر ہی تھے، تو الحمدللہ یہ اللہ کی شان ہے نا، یہ زمین کے ٹکڑے ہمارے حق میں گواہی بن جائیں، اور کیا چاہیے، کیا لے کے جائیں گے، کیا چھوڑیں گے، ماں قدمت جداک ماں قدموا آثارہم۔ آج اس دنیا میں جو نیکی کرنی ہے کر لیجئے، ہمت ٹوٹنے لگے تو اپنی ہمت کو باندھے، کمر ٹوٹتی ہے تو اس کو باندھتے ہیں نا، ہمت باندھیے، پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ اور اتنے مرحلوں سے گزر کر بھی اگر ہماری اصلاح ہو جائے، میں کبھی اپنے کسی ساتھی میں کوئی اخلاقی کمی دیکھوں، میں آپ کو آج دل کی بات بتا رہی ہوں سب کو، ماشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹ سے 2-2.5 سال سے اس کورس میں ہمارے ساتھ ہیں، آن لائن بھی آپ میں سے بہت سارے سبیل الجنہ آن لائن میں بھی ہیں اور دوسروں میں بھی ہیں، لیکن میں ایک چیز اپنے ساتھیوں میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی، واللہ یہ میرا ویک پوائنٹ ایز اے ٹیچر کہہ لیں، ایک ہمبل انسان کے ہوتے ہوئے کہہ لیں، اور میں بد اخلاقی نہیں برداشت کر سکتی، ایل مینرزم بات کرنے میں، میرے ساتھ تو سارا اچھا ہی کرتے ہوں گے، میرے ساتھ بھی کوئی کر لے بات، گھر والوں کے ساتھ یہ کیسے بولتے ہوں گے، یہ فلاں کے ساتھ ماسیوں کے ساتھ یہ کیسے بولتے ہوں گے، یعنی نماز روزہ عمل آپ کا آپ جانے آپ کا رب جانے، وما علیکم، وہ کیا قرآن کیا کہتا ہے کہ میں آپ پہ کوئی مسیطر نہیں ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین، سب بتا دیا، نماز بھی بتا دی، روزے بھی بتا دیے، حج بھی بتا دیا، آپ کو پردہ بھی بتا دیا، سود بھی بتا، اب پیچھے نہیں پڑنا، میں نے کبھی کھوج بھی نہیں رکھی کون کیا کرتا ہے، یہاں بیٹھ کر جو دل میں بات سمجھ آتی ہے اللہ کے حکم سے وہ سمجھاتی ہوں، وہ بات کرتی ہوں، لیکن میں نے کبھی واللہ ارادتاً کبھی بھی میں نے ٹو نہیں رکھی کہ ہم سے پڑھنے والے یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے ساتھی عملاً کہاں کیسے ہیں، لیکن بد اخلاقی، بدتمیزی کہہ لیں یا نیگیٹیوٹی میرے سے برداشت نہیں ہوتی، میں ایسے بندے کے ساتھ ایک سیکنڈ نہیں جی سکتی، میں اپنے دل سے کہہ رہی ہوں آپ کو، میں ایک قدم اپنے گھر شوہر کے ساتھ کبھی نہ رہتی اگر وہ ill mannered ہوتا ہے، پکی بات ہے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ سزا ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، پھر ایک دن آتا ہے آپ کی بھی زبان کھل جاتی ہے اگلے کی بھی کھلتی ہے، آپ بھی برے بنتے ہیں اگلا بھی برا بنتا ہے، اور کئی دفعہ ہم دوسرے کو برا بنا بھی دیتے ہیں، تو مینرزم از دین، اللہ کے نبی نے کہا نا کیا دین والمعاملہ، تو یہاں سے جو اگر آج آپ بہت خوش ہیں کہ آپ کا آج یہ تربیتی کورس پورا ہوا ہے، یہ ایک سمپل تربیتی کورس تھا، اس میں کوئی بہت بڑی سندے نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف کوئی ٹیسٹ نہیں لیا ہم نے، کوئی اسائنمنٹ نہیں دی آپ کو، بیچ میں کوئز پہلے سیشنز میں آتے تھے، اس میں تو صرف یہ ایک ہر وقت بھی تربیتی کورس تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ ملے؟ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس کورس کو کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کا سرٹیفکیٹ ملے؟ آپ تو پہلے ہی نو کہہ رہے ہیں، میں نے تو آپ کو دلوانا تھا کسی سے، سبھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اگر جس کو چاہیے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو آپ کے گھر والے دیں گے، آپ کے بچوں سے، آپ کے میاں سے، آپ کی بہوؤں سے، آپ کی ساسوں سے، آپ کی میڈ سے، بلکہ مجھے لے کے دیجئے کہ آپ کی پڑھی ہوئی یہ اسٹوڈنٹ سے کا ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ
تربیت کے اعلیٰ مراحل سے گزری ہیں. اپنے ہسبینڈ سے شکریہ نامے بھیجیے نور القرآن کے ایڈریس پہ کہ بھئی انہوں نے ایک اچھی بیوی بنا دی، آپ نے ہماری گھاڑ گھوڑ دی ہے. آپ سب کو بھی دوں میں یہ کام، ادھر ناروے والوں کو دوں؟ سب لینا چاہتے ہیں؟ لیجیے، میرا دل کر رہا ہے اس دفعہ آپ کو سرٹیفکیٹ دینے کو. آپ سب اپنے گھر والوں سے ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ سائن کرا کے لائیں. آئی ایم سیریس، تاکہ میں اگلے کورس میں دیکھوں کہ میری کمی کدھر، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس کی کمی ہوتی ہے نا، وہ ٹیچر کی کمی ہوتی ہے. ایک ہی غلطی سب میں ہوگی تو یقیناً استاد نے نہیں کوئی بات صحیح بتائی ہوگی نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو باتیں نہ سنانا، میں کہتی ہوں قرآن کو باتیں نہ سنانا. جو بھی ہے، کوئی اچھا ہے کہ برا ہے، آپ اچھے نیکوں میں آپ، کیونکہ مسئلہ پتہ کہ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر والوں کو آپ دیکھیں نا، شکر کریں ہم ان کے ساتھ جی رہے ہیں. میں کہتی ہوں بالکل نہ جیئیں. اللہ نے آپ کو بڑی آزادیاں دی ہوئی ہیں. اگر واقعی ان کے اندر کوئی ایسی خلاف شریعت، خلاف طبع کوئی چیزیں تھوڑی سی مہلت دے کے آپ اپنا راستہ الگ کر لیں، لیکن جئیں تو اچھے طریقے سے جئیں. امساکم بمعروف اور تسریحم بإحسان. خوبصورت نظریہ ہے یہ زندگی گزارنے کا. جن کے بیچ میں رہو خوشی سے رہو. میلے دل سے، گندے دل سے میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ. کہہ دیں، پیار سے کہہ دیں، محبت سے کہہ دیں. کیوں؟ ہم وہ کہتے ہیں ہم وہی کھانا جو کھا بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ اس کے اوپر آنکھ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. وہی برتن جس کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسی برتن کے اندر سوراخ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ جینے کا کوئی طریقہ نہیں کہ صبح بھی گھر میں ایک میچ ہو رہا ہے اور شام کو بھی ہو رہا ہے. وہ بھی آپ کے خلاف ساس ذرا اٹھ کے گئی تو بہو رونے لگی، کیا بتاؤں میری ساس کیسی ہے. اور بہو کے آنے سے پہلے ساس اماں رو رہی تھی کہ بس نصیب تھا یہ لڑکی میرے گھر پڑ گئی. نہیں بھائی، مت رکھیں اس کو، چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں. میاں بیوی میں کٹ پٹ ہے، یا ہننے تو یا بننے، سیدھی سی بات ہے. یہ کوئی زندگی جینا نہیں. کیونکہ یاد رکھیے قیامت کے دن ہماری بہت ساری جو نیگیٹو مارکنگ ہونی ہے نا، وہ ہمارے ان معاملات سے ہونی ہے. یہ آپ کو جو کورس ہم دے رہے ہیں، یہ کوئی شو مارنے کو دکھا رہے ہیں کہ اتنے آپ نے کورس کیا. آپ میں سے میں پوچھوں تو مجھے لگتا ہے مور دین 50% اسٹوڈنٹس نے یہاں سے تو جو ہمارے ساتھ کورس کیے ہوں گے، کئی اور اداروں سے بھی کیے ہوں گے. کورسوں کا تو ڈھیر ہے، بوجھ ہے، کندھوں پہ بوجھ ہے. ڈگریاں بڑی ہوں گی آج کل. ایک ٹگے ٹوکرا تو آپ کو سرٹیفکیٹ بکتے ہیں، یعنی سرٹیفکیٹ بکتے ہیں. مجھے یاد بھی نہیں میں کس جگہ تھی، لیکن ایک جو ساتھی تھی تو کوئی ہوسٹنگ کر رہی تھی، ہماری اسٹوڈنٹ نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے بہت سارے سرٹیفکیٹ، میں نے کورسز کیے میں بہت، اور اچھی سسٹر تھی بہت ماشاءاللہ. پھر وہ دل کر رہا ہوتا ہے نا اپنی اچیومنٹس دکھانا، تو وہ لے کے آ گئی. اس نے ہر سرٹیفکیٹ کو وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، لیمونیٹ کیا ہوا تھا، لیمونیرے کہتے ہیں آپ لوگ تو ہیں، پلاسٹک کوٹڈ تھا. تو یہ تو اب میں نے بھی آؤٹ آف انٹرسٹ، میں نے یعنی آؤٹ آف کیوریسٹی نا وہ دیکھنا پکڑنا شروع کر دیے. اچھا اس میں کیا تھا؟ اب میرے لیے وہ بڑے مطلب مجھے جو میرے ذہن میں ایک سرٹیفکیشن ہے وہ اس سے فرق تھا. تو میں نے کہا اچھا یہ آپ نے کب کیا؟ یہ وہ میں نے 3 دن کا کورس آن لائن پہ فلاں کیا تھا. کوئی 2 دن کا کورس، واللہ آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ. اور مجھے بالکل اس وقت نہیں یاد وہ کورس سرٹیفکیٹ یاد ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کیا عمل تھا، کون سی جگہ تھی، کون سا شہر تھا. مجھے 0.0 بھی نہیں یاد کہ وہ کون تھی. لیکن اس وقت مجھے سمجھ آئی اوہو، یہ سرٹیفکیٹ، یہ سرٹیفکیٹ، یہ سرٹیفکیٹ ڈھیر اور کہتی ہے میرا دل کرتا ہے ویسے میں نور القرآن سے بھی ایک سرٹیفکیٹ لے لوں، میں نے آپ کا بھی کورس جوائن کرنا ہے. تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ لیے ہوئے بتھیرے ہیں. نہیں، سرٹیفکیٹ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ خود کریکٹر آپ کا، آپ کی کہیں جائیں کسی کا ہاتھ ملتا ہے تو دل کرتا ہے چھوڑو ہی نا، اور کسی کا دل کرتا گئی ہے میرے سے پہلے ہی گزر جائے تو اچھا میں نہ ہی سلام کروں. واللہ بات کریں تو پھول جھڑیں، کوئی معاملہ کرے تو دعا کرے، ہمیشہ اسی سے ہی کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کی تعریف ہی نہ کریں جس کے ساتھ آپ نے کبھی سفر نہیں کیا، جس کے ساتھ مالی لین دین نہیں ہوا. اور تیسرا بولیے، ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کو ایسی باتیں یاد رہتی ہیں کہ نہیں. جی، جو آپ کا نیبر میں نہیں ہے. یہ 3 سرٹیفکیٹ آپ کو ملے تو پھر آپ کامیاب ہیں. سفر میں تو بندہ کھلتا ہے، اسی میں تو بے چینگی اور دکھتی ہیں. اور ہم سفر میں میرا لے ایک دفعہ کسی کے ساتھ سفر کر لیں ہم دوبارہ کرے ہی نہ. آج ہمارا یہ حال نیگیٹیوٹی حالت، جب تک آپ سیلف کنٹرول نہیں کرتے اس وقت تک بات نہیں بنتی. چلیے اب آگے چلتے ہیں کہ یہ لولو والمرجان نام کیا تھا؟ لولو والمرجان، موتی اور مونگے، جیمز اینڈ جیولز. سیپ دکھائیے ان کو ذرا، نئے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے.
کہ ابھی یہ پوچھ رہی تھی نا کہ اس شعر میں کوئی میری مدد کر دے، تو وہ کیا کہ شعر تھا؟ کون جانے کیا گزری ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ ایک پانی کا چھوٹا سا قطرہ، آئسٹر، جس کو آپ مونگے کہتے ہیں، سپیاں کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، پنجابی اردو میں، اس کے اندر ایک پانی کا قطرہ کسی طرح سے گھس جاتا ہے، پھر وہ پانی اس کی دیواروں کے ساتھ چپکتا ہے، اور وہ پھر اس کی دیواروں کے اندر ایک نا کھجلی، جس کو آپ کہتے ہیں نا خارش، کھجلی ہوتی ہے، خارش کیا بولتے ہیں اس کو، خارش، کھجلی، انگلش میں کیا کہتے ہیں، اریٹیشن ہوتی ہے، وہ اس اریٹیشن کو برداشت کرتا ہے، اتنا برداشت کرتا ہے، اتنا برداشت کرتا ہے، پریشر پڑتا ہے کہ ایک دن جب اس کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے تو وہ قطرہ مختلف کیمیکل انالیسس سے گزر کے موتی بن چکا ہوتا ہے۔ تو پریشر برداشت کیے بغیر آپ اور میں، پریشر برداشت کیے بغیر آپ اور میں موتی نہیں بنیں گے۔ یہ جو بڑے لوگ کہتے تھے نا کہ روٹی کو چنڈنا پڑتا ہے، روٹی آپ نے بناتے ہیں نا، بیلنے سے بیلتے ہیں تو وہ کتنی ایک جیسی سموتھ ہوتی ہے۔ پہلے دور میں ہماری نانیاں، ہماری ایک ممانی بھی تھی، وہ ہاتھ کے آٹے سے خود ہی گول بنا لیتی تھی، تو میں سوچتی تھی میرے سے دنیا سے بنتی، بیلنے پہ ایک جیسی بیلتی، ان کے ہاتھ میں ایسی ٹپ تھی کہ وہ دیکھ لیتی تھی کدھر سے کیا کرنا ہے، کدھر سے کیا کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ یہ موتیوں کی چمک دیکھیں، یہ چمک کیا ہے؟ یہ چمک میں آپ میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کی گفتار میں، آپ کے کردار میں۔ وہ کہتے ہیں نا کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یعنی یہ صحابہ کرام اس طرح کے موتی تھے، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو پڑھیں، آپ کو لگتا ہے سارے ایک ہی مدرسے سے پڑھ کے نکلے ہیں، جس مدرسے کا نام اگر آپ اپنی زبان میں رکھیں تو وہ مدرسہ محمدیہ تھا۔ استاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدرسہ اور وہ انسٹیٹیوٹ کون سا تھا کہ جہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بھیج دیا جاتا تھا اینڈ پہ۔ آپ اور میں بھی دعا کریں ان سارے کورسز کے بعد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے، اس سے کم پہ مت راضی ہوں۔ تو زندگی کے مصائب، اور مصائب سے مراد اللہ نہ کرے صرف بیماریاں نہیں ہیں، کرائسس جو ہوتے ہیں نا، ہم پورے ہفتے کے اپنے کرائسس کو دیکھتے تھے، پرسنل بھی دیکھتے، کتنوں کی تو اس میں دعائیں ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے دعائیں مغفرت کتنی ریکارڈڈ ہیں سیشنز میں، اپنوں میں، اپنے پیاروں میں، ایڈمنز کے، ذمہ داران کے، قریبی سٹوڈنٹس جو بھی کہتے تھے، تو ان کے بھی جو کوئی پیارے فوت ہوتے تھے تو ہم ان کی اس میں پھر اللہم اغفر اللہ والی دعائیں پڑھتے تھے۔ آج اس پہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اس وقت۔ آج کی کلاس میں جتنے لوگ یہاں ہمارے ساتھ ہیں اور جو لسنرز بھی سنیں گے بعد میں، ان سب کے پیاروں کی جانے والوں کو نیت کر کے ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہ واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وازواجا خیرا من ازواجہم وادخلہم جنت، اور اللہم آتی نفسی تقواہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پیاروں کو اپنی رحمتوں میں رکھ لے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بہترین مہمانی بھی کرے اور پیچھے ہماری بہترین گواہیاں ہوں۔ اپنے لیے ایک گول لکھیے آج سے، کیونکہ ابھی صرف تربیت پہ بات ہو رہی ہے نا۔ آج سے آپ نے اپنے ہر عمل کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ جب میں دنیا میں نہیں رہوں گی تو میرے قریب والے میرے بارے میں کیا گواہی دیں گے۔ یاد رکھیے کہ زندگی دھوپ اور چھاؤں ہے، مختلف غم آتے ہیں، مختلف بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے اتنا وہ غم ہلکے ہو جائیں گے۔ جیسے بچے کو انجیکشن لگتا ہے نا تو ماں کے ساتھ چپک جاتا ہے، جو ہی وہ ماں کے ساتھ چپکتا ہے نا تو ماں اس کو ایسے بھیج لیتی ہے نا۔ اب یہ تو ایک حقیقی بات ہے نا، سمبولیکلی اگر دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو چپک تو نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ایک جگہ سورت، بولیے کون سی؟ آل عمران۔ جی قرآن فار آل والوں کو تو یاد ہونی چاہیے یہ باتیں ہیں۔ اور ایک جگہ کیا آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چپک جاؤ۔ اب سوال یہ کہ اللہ کے ساتھ ہم کیسے چپکیں گے؟
فزیکلی تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں جب بھی ڈال سکتے نا، کلیم پہ تو نہیں کر سکتے ناروے والے، چپک تو نہیں سکتے، حق تو نہیں دے سکتے انگلش والے، تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک انسان کیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے ایک مین چیز بہت شوق سے پڑھی، جس کا آج اینڈ پہ میں خلاصہ بھی کرانے والی ہوں، وہ تھی ان ڈیپتھ اسٹڈی۔ آپ نے ابھی ٹائم لائن میں دیکھا کہ ہم نے اس میں بہت ساری صورتیں کی ہیں نا۔ قرآن یعنی اعتصام بالقرآن، اعتصام باللہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب زندگی میں غم آئے، جب پریشانیاں آئیں، جب لوگ آپ کو چھوڑ دیں، جب لوگ آپ کی قدر نہ کریں، جب لوگ آپ کی امیدوں پہ پورے نہ اتریں، تو اس وقت قرآن پاک کو کھولیے۔ یہ سادہ قرآن جی آج میں اپنا بھی لے کے آئی ہوں، اب میں ادھر آپ لوگوں کو پیچھے دے کے جا رہی ہوں، کون اس کو پڑھا کرے گا ادھر میرے بات؟ جس نے دن کے 5 پارے ٹھیک پڑھنے ہیں، میں اس کو یہ اپنا قرآن نہیں کروا رہی ہوں، ادھار دے رہی ہوں۔ میرے پیچھے سے آپ لوگوں نے یہ قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ مجھے یہ مل جائے گا وہاں سے، تو میں ساتھ نہیں لے کے جا رہی۔ جو اس کا حق ادا کرے، جس کی تجوید ٹھیک ہے، جو عقیدے کے اچھے ساتھ اس کے اندر سے پڑھے گا، وہ اینڈ پہ مجھ سے لے لے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بہت پیار ہے، کیونکہ یہ میرا فیوریٹ اس لیے کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر صفحے کی آیت اینڈ پہ ختم ہوتی ہے۔ پڑھیں گی آپ فوزیہ جی؟ لے لیجئے، چلے آپ نے پہل کی، آپ لے لیجئے، اس کا حق ادا کریے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنی زندگی میرے برتن بھی کوئی 2 مہینے کے لیے لینے ہو تو لائن پہ لگ جائیں، میں نے سارا کچھ اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، کل لے کے آؤں گی۔ میں دورہ قرآن کرانے جا رہی ہوں الحمدللہ، اتنے پیارے مشن پہ جا رہی ہوں کہ میں اپنے پیچھے کوئی وہ ٹائس نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اب یہ آن لائن لینا شروع ہو جائیں، ان باتوں کو بعد میں ہم کل کریں گے، آج چھوڑ دیجئے۔ چلیے قرآن کے ساتھ تعلق، یعنی قرآن کے لیے آپ کے پاس ہوں، جس دن آپ مجھ سے پڑھنا پڑھانا چھوڑیں گے، میں اسی شام کی فلائٹ لے کے ناروے چھوڑ دوں گی۔ دعا کریں میں اپنی زندگی کے آخری دن بھی آپ کو قرآن پڑھا کے فوت ہوں، یہ میری دعا ہے، جہاں بھی رہوں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت ایسے ہے جیسے کہ مرہم ہو یا پھر ایک تھپکی ہو، اور ایمان تو یہ ہے کہ آپ کو ٹھوکر لگی ہو اور آپ اس وقت کہیں کہ اس میں بھی میرے اللہ نے میرے لیے کوئی خیر رکھی ہوگی۔ آپ کی زندگی کے دکھ، درد، تکلیفیں آپ کو اللہ کا قرب دیں، وہ آپ کو بنا جائیں، آپ کو بگاڑ نہ جائیں، کیونکہ ایک جم یاد ہے آپ کو، غم کچھ لوگوں کو کھا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو بنا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ گہرا تعلق، یہ دیکھیں یہ مختلف پٹیاں ہیں۔ آپ کو جب قرآن سمجھ آتا ہے، یعنی آج آپ کو آج سبیل الجنہ کی بھی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، سارے لسنرز کو اسپیشلی کہوں گی جو سن رہے ہیں، جنہوں نے ابھی نہیں کیا یہ کورس، آج ہی ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ کے سب سے پہلے سبیل الجنہ 26 کو آپ فوراً نمبر 1 رول نمبر لینے کے شوق میں اس کو فل کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سے شارٹ کورسز میں آ رہے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، لیکن جس نے آپ کو یہ پٹیاں مرہم بنتی ہوئی دکھانی ہے کہ آپ کو قرآن نہ کھولنا پڑے جب غم آئے، بلکہ آپ آیتوں کو کھولیں۔ غم آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ لوگوں کو غم سنا کے کیا کریں گے بھئی؟ لوگ بیچارے کرتے کیا ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے کیا، وہ کر کیا سکتے ہیں؟ تو جب زندگی میں تکلیفیں آئیں تو مدد مانگیں گے نماز سے اور صبر سے۔ کبھی آپ کو لگے کہ لوگ آپ کو چھوڑ گئے تو لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی کا جو جملہ تھا کہ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کبھی آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی نہیں سنتے تو فوراً یاد کر لیجئے گا انہ سمیع قریب، وہ سننے والا بھی ہے، وہ قریب بھی ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد رہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے ساتھ ہر وقت ہے۔ لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں نا، ہمیں یہ بھی بڑا ایک ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ بھی اب باتیں شروع ہو گئے ہیں کرنی، آپ کو پتہ ہے لوگ اب یہ کہتے ہیں، بھئی لوگ کون ہوتے ہیں؟ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، یہ دیکھیے سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔
تو جب کبھی آپ کو یہ لگے نا کہ لوگ، یا دوسرے لفظوں میں لکھیں کہ لوگوں کی باتیں جب آپ کو غم دیں، تو اس وقت یاد رکھیے گا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو حزن میں نہ ڈالیں ان کی باتیں۔ اور کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے، اللہ کو کون سا پتہ چلنا ہے، یا کبھی غم آیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہائے ماں تو بڑی دور ہے، اس کو کیسے بتاؤں، ہائے میاں سب تو فون ہی نہیں اٹھا رہے، ہائے بچے بھی اس وقت اویلیبل نہیں، تو آپ کو سورہ قاف کی آیت یاد آئے گی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو زیادہ قریب ہیں اس کی شاہ رگ سے۔ یہ حبل، یہ جو بڑی رگ ہوتی ہے نا جس کے کٹنے سے بندہ مر جاتا ہے، کیا پتہ چلا کہ انسان اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا، کبھی آپ کسی کے ساتھ دل سے بڑے سنسیئر ہوتے ہیں نا، بڑے سچے ہوتے ہیں، لیکن لوگ آپ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ کی زبانی کیا ہے کہ وہ آپ کی ناقدری کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں، پھر آپ صفائیاں پیش کرتے ہیں، اللہ کی قسم سچی میں ایسے نہیں کیا، میں ایسی نہیں ہوں، میں بڑی سنسیئر ہوں، نہ کریں، بلکہ اس آیت پہ غور کر لیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم، بات ختم۔ جب اللہ کو پتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے تو مجھے کسی کو سچا بن کے دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیتے ہیں تو لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، پھر وہی بات تنہائی ستاتی ہے، ہائے آپ کہتے ہیں میرا تو کوئی بھی نہیں، ہائے فلاں بھی نہیں فلاں بھی نہیں، تو آپ کو قرآن کی آیت یاد آئے گی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو، تنہائی میں، رات میں، دن میں، غم میں، خوشی میں، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کبھی صبر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ ایک جم یاد کر لیں، صبر صبر سے آتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ صبر آئے فوراً، یعنی گاڈ گیو می پیشنس بٹ سون، نہیں، صبر صبر سے آتا ہے۔ تو جب کبھی صبر کرنا مشکل ہو جائے، پھر آپ کہتے ہیں میرا تو پارا ہی چڑھ گیا، وہ کہتا ہے میرا تو بند ہی کھل گیا، میں تو ایسی تھی، بس میں غصے میں اور نہیں میں سے صبر ہوتا، تو آپ آیت یاد کر لیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس صبر کیجئے، خوبصورت صبر۔ اور کبھی آپ واقعی اپنی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہ پائیں، 13 سال آپ اتنی دہائیاں دیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی، کبھی آپ کہتے ہیں لوگ اللہ کو ایک مان جاؤ، آ جاؤ، لیکن کوئی نہ مانے، اور پھر ایک دن ایسا ہو کہ آپ کا بچہ فوت ہو جائے اور آپ کا سگا چچا اپنے گھر میں خوشیاں منائے اور اس کی زبان پہ یہ جملے آ جائیں کہ محمد جڑ کٹا، نعوذ باللہ، تب محمد، تو اس وقت پھر آپ کو یہ آیت یاد آئے گی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ دے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ جو دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے دین کے تحفے میں ملتی ہیں نا، واللہ ہی یہ آخرت کی نعمتوں کے آگے کنکر بھی نہیں ہے، عشر عشیر تو چھوڑ دیجئے، یہ اس کا 10واں 20واں حصہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو نقد ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے قبولیت ہے، یہ محبت کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے، کبھی کسی فزیکل چیز کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے، جو اللہ نے یہ آپ کو آگے جا کے دینا ہے نا، سب آنسو اس دن خشک ہو جائیں گے، سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، یشفی صدور، اللہ کہتے ہیں تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو 13 + 10 سال کا صبر چاہیے ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ 23 سال، 23 سال کا صبر کریں، تو پھر اللہ کا وعدہ والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا آپ کی زندگی میں کہ آپ جدھر جو چیز دیکھیں گے نا، وہ خوشی والی ہو، غم والی ہو، آپ کی زبان پہ صرف ایک ہی جملہ ہوگا وَقُلْ الحمد للہ۔ ابھی آپ نے سنا ہے نا جملہ، آپ نہیں سنا ہے نا، ادھر ہی بات ہوئی نا کہ خوشی میں صبر کرنا ہے اور غم میں شکر ہے۔ آپ باہر جا کے گئے تو کہنا ہے تسی گل کوئی پٹھی تو نہیں کہہ دیتی،
तनु गलती तो नहीं बाजी लग गई? ये सच्ची बता रहे, ऐसी टोन में लोग बात करेंगे? वो कहेंगे बाजी ने गलत कह दिया, वो बाजी से ना एक दर्स में गलती हो गई थी, जरा सही करा देना बाद में, तुम तो उधर नुरुकरान में जाती हो ना, वो तुम्हारी बाजी ने ये कह दिया था कि खुशियों में सब्र करो और गमों में शुक्र करो। तो वो तो नहीं, आम लोगों को तो नहीं ये समझ आता। ये समझ कब आता है? जब आप कुरान और सीरत से गुजरते हैं। और फिर जब लोगों की बातें 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 जिक्र लोगों का, तस्करे लोगों के, फेवरेट्स कौन फलां कौन, तो उस वक़्त अल्लाह का कलाम आपको कहेगा वज़्कुरुल्लाह कसीरा वहुव बिकुल्ली शैइन अलीम। और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करो, क्योंकि वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। यानी फिर लोगों की बातें पीछे हो जाती हैं। और कभी आप कहते हैं हाय कोई भी मेरी उम्मीदों पे पूरा ही नहीं उतरा, जिस पे तकिया लगाया वही हवा दे गया। तो कुरान की आयत आपके सामने आती है, वतवक्कल अलल अजीज़िर रहीम, और तवक्कुल करो गालिब रहम वाले पे। हम झूठे सहारों पे तवक्कुल करेंगे तो फिर हमें फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान होगा ना। और फिर हज़रत मरियम को रब ने जिन लफ्ज़ों में खुशखबरियाँ दी थी ना, वो क्या थी? जब उनको आज़माया गया और बहुत आज़माया गया ना, तो क्या कहा? वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, ना खौफ खा ना गम खा, ये बच्चा तुझे हमने आजमाइश के लिए दिया है, अल्लाह तेरी तरफ से उनको काफ़ी हो जाएगा। और अरबी ज़ुबान का एक प्रोवर्ब कह लीजिए, मा तसरत इल्ला वतयसरत वमा दाक़त इल्ला फुरिजत। मतलब किसको आता है? ये हदीस नहीं है ना, कुरान की आयत है। ये एक प्रोवर्ब है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एक रिवायत कह सकते हैं। अरबी का मुहावरा क्या है ये, कि जब मामला तंग हो जाता है ना, तो उसके बाद फराखी हो जाती है। उर्दू में आप कहते हैं ना कि मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई, ये वो बात है। जो वमा तासर तो इल्ला व तैसर, अल्लाह कोई काम मुश्किल नहीं मगर वो जिसको तू आसान कर दे। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न सहला इज़ा शिअता। और एक और जुमला हमारे सामने लिखा है, उसको भी गौर से देख लें। ये छोटे-छोटे फाहे हैं, ये पट्टियाँ लग रही हैं ना, दिलों पे ठंडक पड़ती है ना। और वो क्या है? नज़ुन्नु अन्नहा अन-निहायत सुम्मा युस्लिहुल्लाहु कुल्ल शैइन। जब हम ये गुमान कर लेते हैं ना कि अब हद होगी, निहाया कहते हैं एंड को, तो अल्लाह उस वक़्त सारी चीज़ें ठीक कर देता है। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ? अब कुछ नहीं हो सकता। नज़ुन्नु जब हम गुमान करते हैं, इन्नहा कि अब ख़त्म, बेशक ये, निहायत जिसको कहते हैं बस, मेरी बस हो गई है जी अब। बोलते हैं ये जुमले, आज मेरी बस हो गई है। सुम्मा फिर युस्लिहुल्लाहु कुल्ल शै, अल्लाह एकदम सारी चीज़ें ठीक कर देता है। जो स्टूडेंट्स हैं और स्कूल में हैं, वो सब इस रूम में आ जाएँ। आज कोई भी एडमिन नहीं है, आप में से रिसेप्शन भी खाली छोड़ दें। सब इस रूम में आकर बैठ के सुनें। जो बैठे हुए हैं, वो बैठे रहें। कोई बुलाने के बहाने ना बाहर चला जाए। क्या समझ आई आपको इन बैंडेजेस से? मैंने आपसे शेयरिंग लेनी है। बल्कि 1-2 आयतें नहीं की, हाँ, 1-2 और नीचे आयतें वो भी ले लीजिए। सूरत इन्नल्लाह युबश्शिरुकी। बताइए मुझे, ये आयत किसने कहाँ कही होगी? आसिया जी आप ही बताइए। आप लोगों ने रिसेंटली पढ़ी भी है। इन्नल्लाह युबश्शिरुकी, मैंने आपको नकल भी मरवा दी है। ये जुमला भला किसको कहा होगा कुरान में? मरियम तो अभी पढ़ी नहीं सूरत हमने। सूरत आले इमरान। फरिश्ते ने क्या कहा था? इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिग़ुलामिन इस्मुहु, हज़रत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत याह्या की मिली थी, लेकिन ये युबश्शिरु की जो है ना, ये हज़रत मरियम को ईसा के लिए आया था। चलिए सूरत नजम की आयत, इस पे मैं आप सवाल पूछना, ज़रा गौर से देखिए। वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ वअन्न सअयुहु सौफ युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाल औफा। कितनी प्यारी आयत है।
بتائیے جی، سورہ کا نام میں نے بول دیا، ترجمہ اس کا کوئی کرے آپ میں سے؟ جی، کوئی بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ آیت آپ کے سامنے ہے۔ واہ، چلے سارے مل کے پڑھیں، آسانی ہو جائے گی سب کے لیے۔ واہ انا، انا کا میں عربی پڑھی یا اردو پڑھیں؟ لیسا للانسانی الا ما سعی، اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سوف، سعیہ اس کی کوشش، سوف یرا دکھائی جائے گی، یرا نہیں ہے، یو مجہول ہے۔ ثم یجزاہ الجزال اوفا، پوری، یعنی بے شک نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دکھائی جائے گی، پھر اس کو جزا دی جائے گی پوری کی پوری۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دل میں غم رہے، اس کے بعد ہم پریشان رہے، تو پھر یہ ہمارا نصیب ہے۔ مالک نے آپ کے میرے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں رکھی۔ تو یہ قرآن دل کی بہار بنتا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ کیسے تعلق جوڑیں، ہم اس کو اپنی زندگی کا کیسے حصہ بنائیں، اس کے لیے میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ ایک تو آپ سادہ قرآن پڑھتے ہیں، ایک بچپن میں آپ کو اللہ نے جو پڑھوا دیا اور آپ نے اسی کے اوپر آمین ایسی لمبی چوڑی کر دی کہ اس کے بعد آپ اس کو لے ہی نہ سکے اس کے بعد۔ لیکن شعوری قرآن بھی پڑھیے۔ شعور کے ساتھ جب آپ کا قرآن آپ کی زندگی میں کھلتا ہے، جب آپ اس کو بہترین طریقے سے لیتے ہیں، تو پھر وہ قرآن آپ کے لیے بہترین قرآن بن جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس نئے چیزوں میں جو چیزیں آنے والی ہیں، میں چاہوں گی کہ ایڈمنس میں جو بھی ذمہ دار ہیں وہ ہینڈ ریز کریں، مائک پہ آئیں اور کوئی ایک کورس اناؤنس کیجئے۔ اور آپ سب کے لیے آج جتنی چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، آپ نے ان کو سن کر یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ تو میرے لیے ہیں اور کچھ میرے پیاروں کے لیے ہیں۔ آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ان چیزوں کو سننا ہے۔ کہیں آپ کی بیٹیوں کو، کہیں آپ نے خود کو، کہیں آپ نے کسی بھی اینگل میں یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اپنے لیے اچھی لگے وہ دوسروں کے لیے بھی اچھی لگنی چاہیے۔ حدیث بھی ہے نا، ایک مومن دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہی بنعمتہ تتم الصالحات، نور القرآن پچھلے باضابطہ طور پہ اگر کہہ دیں تو 25 سال سے، اور بے ضابطہ کہہ لیں تو پھر اس کو تو ہمیں نہیں پتا کب سے اسی قرآن کی ہی دعوت دے رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم ویری فوکسڈ ہیں۔ ہم نے بہت ساری ادھر ادھر کی چیزوں میں، ادھر آ جائیے آپ، یہ بیگ اٹھا دیں باجی، ان کو جگہ دی۔ ویلکم جی، ویلکومن، اسما جی ویلکومن ہے، آسما جی، آسما ہی ہے نا، عصمت جی، چلے جو بھی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ نور القرآن بہت فوکسڈ ہے، ہم بہت کچھ نہیں کر پا رہے، ہم وہی کریں گے جو ہمیں کر سکتے ہیں اور جو ہمیں کرنا آتا ہے، جس کا اللہ نے ہمیں تھوڑا سا موقع دیا۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم اس ساری چیزوں کو دیکھیں تو آج جو ہمارا کورس لولو مرجان کا پورا ہو رہا ہے الحمدللہ، اس میں ہم نے جو چیزیں کی جو آپ نے لائن میں دیکھ لی ہیں کہ جو ہم سب کریں، یہ آیت ایک صرف آپ کی سمجھ میں یہ ایک سلائیڈ اگر آ گئی تو آپ کی پوری زندگی جو ہے یہ خوشیوں سے جم جائے گی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو مجھے جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ زندگی میں مرتے دم تک اس کتاب کو نہیں چھوڑنا، یہ وعدہ کریں خود سے۔ میں بھی خود اپنے آپ سے یہ وعدہ کر چکی ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں نے مرتے دم تک اسٹوڈنٹ بھی رہنا ہے۔ لوگ کہتے رہے کہ آپ ٹیچر ہیں، میں نے کبھی آج تک واللہ اپنے دل سے تسلیم ہی نہیں کیا کہ میں کوئی ٹیچر ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا میری اسٹوڈنٹ ہے، کبھی نہیں۔ آپ سن لیں میرے پچھلے کوئی اچانک کے بھی، میں ہمیشہ کہتی ہوں قرآن کے اسٹوڈنٹ یا ہمارے اسٹوڈنٹ کہہ دیتی ہوں، زیادہ سے زیادہ قسم تو نہیں کھائی جا سکتی، لیکن میں نے کبھی دل سے یہ نہیں سوچا کہ میں آپ کی ٹیچر ہوں، کیونکہ میں خود بھی کون ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور ایک معمولی سے انسان کو اللہ قرآن سے جب جوڑتا ہے تو وہ غیر معمولی خود ہی ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ تعلیم تو پوری کمزور نہیں کہوں گی، لیکن تعلیمات بڑی پیاری ہیں جس کو ہم لے رہے ہوتے ہیں اور جس کو ہم کرتے ہیں۔ اور صحیح بات